دیکھو بھائی، ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کو حرام سمجھے، چاہے مبتلا ہو اس میں، چاہے وہ حرام کام میں مبتلا ہو، کمزوری کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے کوئی حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، لیکن اس کو ناجائز سمجھتا رہے، حرام سمجھتا رہے، تو یہ بہت غنیمت ہے، بنسبت اس بات کے کہ حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی آدمی فرض کرو سود کھا رہا ہے، اللہ بچائے، جیسے آج کل ابتلا ہے، بہت سے لوگ بینکوں میں ملازم ہیں، اللہ بچائے، وہ آمدنی ساری سود کی آمدنی ہے، حرام۔ تو اگر حرام سمجھتا رہے کہ بھائی یہ کام ہے حرام، اپنے دل میں اس کے اوپر شرمندہ بھی رہے، کوشش بھی کرتا رہے کہ میں اس سے نجات پالوں، تو انشاءاللہ اتنی سنگین بات نہیں ہے، ایمان کا مطلب محفوظ ہے اور اس کے لیے بھی موت توحفہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو حلال کرنے کی فکر کرنا شروع کر دے، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو ہیلو بہانوں سے کہے کہ یہ حرام نہیں ہے حلال ہے، اس کے دلائل پیش کرے، یہ تو حرام ہے، حرام نہیں ہے حلال ہے، اللہ بچائے۔ تو حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، یہ صرف معصیت نہیں ہے، صرف گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کفر ہے، یہ ایمان کی دولت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ کوئی سود کھاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی اللہ بچائے بدکاری کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے گناہ حرام ہیں، ان کو اگر حرام سمجھ کر کرے گا تب تو ایمان محفوظ ہے، کم از کم ایمان محفوظ ہے، عمل خراب ہے۔ لیکن اگر اس کو جائز قرار دینا شروع کر دیا، ان کو جائز کرنا شروع کر دیا، تو اللہ بچائے پھر ایمان بھی کے لالے ہیں، ایسا آدمی پر ایمان صاحب ایمان نہیں رہتا، ایمان ہی ختم ہو گیا۔ تو ایمان ختم ہو گیا تو یہ میں نے جو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے پیدا کی ہیں ان کا بھی اس کو استحقاق نہیں۔ اس لیے جتنے گناہ ہیں ان گناہ کو کم از کم گناہ سمجھتا رہے گا، اور گناہ سمجھے گا تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی بھی شاید توفیق عطا فرما دے۔ اگر گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کہاں سے، توبہ کس بات پر مانگے؟ یہاں کم از کم گناہ سمجھ رہا ہے تو شاید شرمندگی ہو، ندامت ہو، تو کبھی توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو سلامت رکھے، اپنے فضل و کرم سے اپنا